بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ اسلامک وزڈم یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ سیرت النبی کورس کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور وہ عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یکزا بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہتے تھے، ذبیحہ کہلاتے تھے۔ ذبیحہ کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے، تو حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا اور سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیے، تو قیم نے تیروں کو گردش دے کر کرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبے، لیکن قریش اور خصوصاً حضرت عبداللہ کے ننہال والے یعنی بنو مخزوم اور حضرت عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ حضرت عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے انہیں حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اسی مقدار کو برقرار رکھا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیحہ کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، اور وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی، اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے، اور وہ مکہ میں ہی رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور آپ کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ بعض اہل سیرت کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال نابغہ مہدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیرت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت دور انگیز مرثیہ کہا، جو کہ یہ ہے: بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحظ میں
آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 12 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ یعنی سوموار کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلیمان منصور پوری ہے، ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا: جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ارباز رضی اللہ تعالی عنہ بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی۔ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، اج رحمت رم جھم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا، ٹوٹے کنگرے محل کسرا دے شعلے بجھ گئے آتش۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، مجوسیوں کا آتش کدہ ٹھنڈا۔ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں پہ۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی اور وہ خوش ہو کر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبے میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ اسی پر ایک شاعر نے بہت دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، ہاشم کا مرجھایا ہوا یہ پھول کھل جائے، رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔